سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بڑی خوبصورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآنی آیات کے ساتھ ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کا ایک بڑا خوبصورت میسج دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور طرح طرح کی مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، کبھی کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے انسان کو کچھ روحانی امراض لاحق ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کے جو اثرات اور جو ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ انسان کی روح کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر، انسان کی سوچ کے اوپر اور انسان کے تصورات اور تخیلات کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے روح اور اپنے جسم اور اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح اور اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرے، اور فرمایا جس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے وہ شخص وہ ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ قد افلح، وہی کامیاب شخص ہے۔ اور فرمایا کہ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی روح کی اور ان کے قلب کی تطہیر فرمائی ہے، اور ان کو اس طرح پاک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سند نازل فرمائی ہے۔ یعنی صحابہ اکرام نے جب ایمان لائے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا، نہ صرف اپنی عادات کو، نہ صرف اپنی زندگیوں کو اور نہ صرف اپنے روزمرہ کے معمولات کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو دین اور شریعت کے سانچے کے اندر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کے ساتھ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور ان کے جو ذوق تھا دینی علوم کا، اس ذوق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح پاک کیا کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اہل بیت اطہار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، جس میں مولائے کائنات ہیں، سیدہ کائنات ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، حضور کی پرورش اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سرکار کی نسبت کی برکت سے، سرکار کے خون کی نسبت کی برکت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی برکت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خونی رشتے کی برکت سے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے آل پاک مصطفیٰ کی تطہیر کو بیان کیا، ان کی پاکی کو بیان کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے ظاہر کو پاک کیا بلکہ اپنے باطن کو بھی پاک کیا، اور ان کی پاکی کو پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے بطور ایگزامپل بنایا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جہاں پر خیر ہوتی ہے اس کے ساتھ شر ہوتی ہے، جہاں پر انسان نیکی کا عمل کرتا ہے شیطان ازل سے اس کا دشمن ہے۔ یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں نے آدم اور اولاد آدم کو آرام سے بیٹھنے نہیں دینا ہے، اور ان کو ہر حال میں ہر حربہ استعمال کر کے نیکی سے ہٹانا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو انبیاء اکرام، اولیاء کاملین، ائمہ دین متین اور اتنی عظیم اور برگزیدہ شخصیتیں بھی اگر اس کے وار سے محروم، اس کے وار سے نہ بچ سکیں اور اس کا مقابلہ کیا اور اس کو پہچانا اور اس کو جو ہے وہ دین کے راستے سے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شیطان کے چنگل سے بچایا، تو ہم تو سراپا گناہ ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نفوس کے اوپر، ہماری سوچوں کے اوپر، ہمارے جو ہے وہ تصورات اور تخیلات پر شیطان کا کس قدر قبضہ ہوگا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو صحابہ تھے، اللہ نے ان کو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، خدا نے ان کو پاک کر دیا۔
فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو آل رسول ہیں، جن کو سرکار کا قرب نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کو بھی بیان فرما دیا، اور اللہ قرآن میں فرماتا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کو بیان کر کے ان کو پاک کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس راستے کو اپنائے گا، یہ جو شریعت کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے احکامات کا راستہ ہے، فرمایا جو بھی بندہ اس راستے پہ چلے گا، فرمایا قیامت تک آنے والے میرے ہر صاحب ایمان امتی کے لیے یہ تطہیر کی مشین باقی ہے، یہ تطہیر کا عمل باقی ہے کہ بندہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کر، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر، نفس کی پجاری پنا کو چھوڑ کر، نفس کی جو ہے وہ اطاعت کو چھوڑ کر جب اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر آئے گا تو فرمایا کہ پھر خداوند قدوس اس کے دل کے اندر تقوی کا ایسا نور پیدا کر دے گا کہ اس کے اثرات اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہوں گے، اس کے عمل سے بھی ظاہر ہوں گے، اور پھر شیطان اس کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، حضور نے فرمایا کہ شیطان نے تو بڑے بڑے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی تھی، بڑے بڑے لوگوں نال اس نے جناب پنجا لڑایا، لیکن حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کو آپ دیکھیں، ان کے باطن کی تطہیر کو آپ دیکھیں، اور ان کو جو اللہ نے جاہ اور جلالت عطا فرمائی تھی اس کو دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ انسان اپنے باطن کو کیسے پاک کر سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، انسان کو اپنے باطن کو پاک کرنے کا طریقہ پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرما دیا۔ یہاں پر آپ اپنے درس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بطور جو ہے وہ ایگزامپل، بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے اور سنن ترمذی کے اندر بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو چاہتا ہے کہ تو کامیاب ہو اور تو اپنے باطن کو پاک کرے، تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے، ان کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزار، خدا تیرا ظاہر بھی پاک کر دے گا، باطن بھی پاک کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر تو اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے ظاہر کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں دے متعلق برا گمان کرنا چھوڑ دے۔ بعض لوگوں دی عادت ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، انہوں دی عادت ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے کسی کی برائی بیان کرنی ہی کرنی ہے، بے شک اس نے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف بدگمانی کرنا، کسی کے خلاف برا سوچنا، کسی پر الزام لگا دینا، اور خواہ مخواہ میں کسی کو بدنام کر دینا، صرف اس لیے کہ تاکہ اس کی جو معاشرے کے اندر عزت بنی ہوئی ہے، تکریم بنی ہوئی ہے، جو اس کی دینی تکریم ہے، وہ جو ہے وہ اس کے اندر کمی آئے، حالانکہ یہ اس کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے باطن کو پاک کرنے کا سب سے پہلا فارمولہ کیا ہے؟ فرمایا دوجیاں دے متعلق اچھی نیت رکھ، دوسروں پر اچھا گمان رکھ، دوسروں کے متعلق بدگمانی نہ کر،
دوسروں کے متعلق بری سوچ نہ رکھ۔ فرمایا جو انسان دوسروں کے متعلق اچھی سوچ رکھتا ہے، ان کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اور فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، حضور نے فرمایا کہ بے شک جھوٹی باتوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ بندہ کسی کے متعلق بدگمانی کرے، برا سوچے، کسی کے متعلق بدگمانی کر کے کہے کہ یہ کام شاید اس نے کیا ہوگا، اس لیے میں اس کو بدنام کر رہا ہوں، حالانکہ اس کا اس کام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہے، اگر تو نیک کام میں بھی اس سے حسد کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں تو پھر تو باقی رہ کیا گیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ باطن کو پاک کرنے کا سب سے پہلا نسخہ کیا ہے کہ دوسروں کے متعلق اچھا گمان کرو، دوسروں کے متعلق اچھی سوچ رکھو، اس وقت تک اس کے متعلق کوئی بات بیان نہ کرو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت یا پروف نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد جو گمان ہیں وہ ایسے ہیں، وہ گناہ ہیں، ان بعد ظن اسم، فرمایا کہ بعد جو گمان جو لوگوں کے متعلق ہم ایک دوسرے کے متعلق سوچ رکھ، ہم میں عادت ہم باہر کھڑے ہو جائیں گے، 5 بندوں کے متعلق ہم باتیں کر دیں گے، فلانا ایسا ہے جی، فلانا ایسا ہے جی، فلانے نے یہ کیا ہوگا جی، فلانے نے یہ کیا ہوگا، یہ ساری ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا باطن کی پاکی اگر چاہتے ہو تو جس طرح اپنے متعلق سوچ رکھتے ہو اس طرح دوسرے کے متعلق بھی سوچ رکھو، ایک بات۔ دوسری کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز کیا ہے باطن کو پاک کرنے کی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وَلَا تَخَصَّصُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَغَابَدُوا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یعنی یہ ساری وہ اندر کی بیماریاں ہیں جو ایک عام شخص کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک بڑا کام کر دیا جی، میں فلانے بندے کے متعلق میں نے یہ کر دیا، وہ کسی کام دا نہیں رہا۔ تو اگر اس کے اندر وہ عمل نہ پایا گیا ہو اور بندہ اس کی بدگمانی کرتا پھر رہا ہو، اس پر الزام لگاتا پھر رہا ہو، اور اس کے اندر وہ چیز نہ پائی جا رہی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور حسد کیا ہوتی ہے آگے انشاءاللہ اس کے اوپر جو حدیث آئیں گی پیش کروں گا، لیکن پہلے اس حدیث کا ترجمہ سماعت کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ اندر پاک کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت حدیث ختم ہوئے تو اصل سارے ہوں تو اس کا علم ہوئے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَخَصَّصُوا، فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اپنے عیبوں پہ نظر ڈالو۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس بندے نو اپنے عیب دے اوپر نظر پہ جائے اور اس کے دل کے اندر تقوی کا نور موجود ہو، اس کے اوپر ایسا خشیت الہی اور خوف خدا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ پھر بھول جاتا ہے دوسروں کے عیوب کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب تلاش نہ کرو۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر باطن پاک کرنا چاہتے ہو، پہلی کیا ہے کہ لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھو، اور دوسری کیا ہے کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، اور تیسری کیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسریاں دیا جاسوسیاں نہ کریا کرو۔ یہ بھی ہم لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ بھئی تو دس سے فلانا بندہ کی کہہ رہے سی۔ اچھا یہ اکثر عادت ہمارے جو مشائخ اور علماء ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کے جو مریدین خلافہ ہوتے ہیں نا، جو خلیفے جو پیران دے ہوندے یا خلیفنیاں ہوندیاں، یہ بیڑا گھر زیادہ کر دیں، پھر ایک دوسرے دے پیچھے پہ رہتے ہیں، جی فلانا جی فلانی جگہ یہ گل کر گیا، فلانا یہ جگہ گل کر گیا، فلانا ایک چیز کا یہ کام کر گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر اپنا باطن پاک کرنا چاہتا ہے نا، مجھے ایک بندہ خود پیر ہو کے، خود عالم ہو کر، اور خود صاحب جو ہے وہ مریدوں اور خلافاء کا ایک جم گٹھا ہو کر، تو اگر خود حسد کرتا ہے تو مجھے بتا اس کی مجلس میں بیٹھنے والا دوسرے کو کیا سبق ملے گا، دوسرے کو کیا فائدہ ملے گا؟ اچھا اس کا اپنا اندر ہی اگر وہ پاک نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کا تزکیہ نفس کیا کرے گا؟ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ مراقبات کو دیکھیں، آپ ان کے مجاہدوں کو دیکھیں، 25 سال تک غاروں میں اندر چھپ کر
پتھروں کے اوپر عبادت کی ہے، اور صرف اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا نفس مجھے تنگ کرتا ہے کہ عبد القادر بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں میں وہ گھاس اکھاڑ کے درختوں کے پتے چباتا تھا اور کہتا تھا کہ تیری یہی سزا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو اپنا باطن پاک کرنا ہے، اب مجھے بتائیں صوفیاء کی، علماء کی، اولیاء اللہ کی مجلسوں میں لوگ کیوں بیٹھتے ہیں کہ بھائی ان کا اندر پاک ہو جائے؟ تو جو خود پیران دی مجلساں بھی جناب بیٹھے لوگ ایک دوسرے کی حسد کرتے ہوئے، فلانا کی کہہ رہے سی تھوڑے متعلق، فلانا یہ کہہ رہے سی، فلانے نے یہ گل کر دیتی، فلانی نے یہ گل کر دیتی، اس طریقے سے جب باتیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک سے دوسری وہ حسد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب حسد پھیلتا ہے، بدگمانی پھیلتی ہے، تو حضور نے فرمایا باطن کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھو۔ باطن کو پاک کرنے کی دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دوجوں دے عیب نہ کڈو، اپنے عیبات نظر رکھو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسرے دی جاسوسیاں نہ کریا کرو۔ ایک دوسرے کو پوچھ کے دوسرے دی جاسوسیاں کرنا، فلانے نے یہ کر دیتا، فلانے نے یہ کر دیتا، فلانے نے یہ کر دیتا، اور اس نے کیتا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ آپ اپنے عمل پہ نظر رکھیں، آپ کو کیا ضرورت ہے دوسروں کی جاسوسیاں کرنے کی؟ تو حدیث نے حضور نے غوث پاک فرماتے ہیں باطن کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنا اندر پاک ہو، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس دا اندر پاک ہوئے اس دے اندر تے حسد آ ہی نہیں سکتی، اس دے اندر دوسرے دے بارے برا خیال آ ہی نہیں سکتا، او دے بارے دوسرے دے بارے بدگمانی آ ہی نہیں سکتی۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ تیسری چیز کیا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَلَا تَنَافَسُوا، آپ فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے کی حوث نہ کیا کرو۔ مثلا ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اور دوسرا بندہ یہ حسد کرے کہ بھائی یہ اس مقام تے کیوں پہنچا ہے، اللہ کرے وہ حسد میں وہ کہتا ہے کہ خدا کرے یہ اس مقام تو گر جائے تو اس جگہ میں آ جاؤں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنا عمل اتنا نیک کر کہ تجھے خدا اس سے بھی بلند کر دے گا، تو اس کو اس کے مقام سے کیوں گرا رہا ہے؟ اس کو تو وہ مقام خدا نے دیا ہے، اس کو تو وہ عزت اللہ نے دی ہے، خدا نے اس کو دین کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ نے اس کو راہبری کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ نے اس کو ملک کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ نے اس کو منصب اور مرتبہ عطا کیا ہے، تو اس کے بجائے اس کو کہ یہ دعا کرے کہ اس کا یہ منصب اس سے چھن جائے، فرمایا اپنے اندر ایسا گوہر پیدا کر کہ دنیا تیری تعریف کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد میں بڑھنے چڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو حسد نہ کرو۔ فرمایا جو ایک دوسرے سے حسد سے دل میں میل پیدا ہوتی ہے، حسد سے روح میلی ہوتی ہے، حسد سے انسان کے جو ہے وہ اپنے اندر یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ میں خود ہی چلتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے یہ اتنی بری بیماری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کو، انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کہ خشک لکڑی کو آگ یا خشک گھاس کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس طرح دوسروں سے حسد کرنے والا انسان اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو پتہ ہے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، نمازی ہے، اللہ نے اسے منصب دیا ہے، اللہ نے اسے مرتبے پر فائز کیا ہے، اور وہ اس سے حسد کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کو بدنام کرے، کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس راستے سے ہٹایا جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو اپنی شاید کوشش میں کامیاب ہو جائے گا اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان دونوں کا حساب و کتاب ہوگا، ایک اس کا جس سے وہ حسد کر رہا تھا اور ایک حاسد کا، دونوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس سے حسد کی ہے اگر اس کی نیکیوں میں کمی آئی تو اللہ فرمائے گا اس دی نیکیاں لے کے اس کے پلڑے میں ڈالو۔ کیوں کہ اس نے دنیا وچ اپنی نیکیوں دی فکر نہ سی، اس دی نیکیوں دے پیچھے پیا سی،
وہ تو اخلاص کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا تھا، قرآن بھی پڑھ رہا تھا، منصب پر بھی فائز تھا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو شریعت کا، دین کا علم دیا تھا، سنت کا علم دیا تھا، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا، یہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کر اس کی نیکیوں کی اگر کمی ہوئی تو پوری کر دے گا۔ پھر یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا ایک بندے کی جس نے حسد کیا اس کی ساری نیکیاں چلی گئی، کیا ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو پھر بھی جناب حساب کتاب ہی ہو رہا ہے کہ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کی حسد جو دنیا بھی حسد کیتے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حسد کے مارے جو اس نے دنیا میں گناہ کیے ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کے کھاتے میں جو نیکیاں تھیں وہ تو تقسیم ہو گئی ہیں، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب اس کی جو باقی جو گناہ ہیں حسد کے، بغض کے، کینے کے، اس کی کیا سزا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس بندے کی جڑے گناہ ہیں نا وہ گناہ اس سے پلڑے جوڑ پاچ ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک حسد کی وجہ سے بندہ اپنی نیکیوں سے بھی محروم ہو تو دوجیاں دے گناہ بھی اپنے سر تے بوجھ اٹھا لے، اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باطن کو اگر پاک کرنا ہے قد افلح من زکاہا، اور باطن کو پاک کرنے والا شخص ہمیشہ کامیاب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہارا باطن پاک نہیں ہوگا۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے دے نال بغض نہ رکھو۔ بغض کہتے ہیں دشمنی کو، بغض کہتے ہیں جو ہے وہ مخالفت کو، بغض کہتے ہیں بس نفرت کو بھی بغض کے معنی میں آپ لے سکتے ہیں۔ فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اب دیکھیں کہ اس ایک حدیث کے اندر پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا۔ ولا تدابروا کا معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپس میں ہم ملیں گے نا ایک دوسرے سے بڑا سلام دعا، ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، بعد نکل کے جناب علی اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے ہزار عیوب بیان کریں۔ ہمارے یہاں اکثر جو ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے، نماز میں ہم یہاں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نماز کے بعد جب باہر کھڑے ہو جائیں نا تو جتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں ان کو وہیں پر ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ولا تدابروا، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے عیوب کو نہ بیان کرو۔ ہاں اگر تم اپنے عمل میں سچے ہو تو اس کو کسی کے سامنے لاؤ اور کہو تمہارے اندر یہ عیب پایا جا رہا ہے، تمہارے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کے عیوب کو اور نہ نکالو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، حضور نے فرمایا اللہ دے بندے ہو، خدا نے اب سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ فرمایا بھائی تو بھی بڑا قریب کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخ المسلم فی دین اللہ، اللہ کے دین کے اندر مسلمان چاہے مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، شمال اور جنوب کا رہنے والا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، نیک ہو یا بد ہو، فرمایا ہو مسلمان، فرمایا المسلم اخ المسلم فی دین اللہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا کہ کونو، حضور نے فرمایا وکونو عباد اللہ اخوانا، فرمایا کہ کما امرکم، فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ فرمایا جدو ایک دوسرے کا بھائی اپنے آپ کو تصور کرو گے تو کسی دی برائی نہیں کرو گے، کسی دے خلاف نہیں سوچو گے، کسی دے نال حسد نہیں کرو گے، کسی دے نال کینہ نہیں رکھو گے، کسی دے نال بغض نہیں رکھو گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر فرمایا کما امرکم، جس طرح کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ المسلم اخ المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہو کہ یہ کسی مشکل میں ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اپنی اخلاقی مدد بھی کرو، اپنی روحانی مدد بھی کرو، اپنی جسمانی مدد بھی کرو، کسی طریقے سے اس کو اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا دین حکم دے۔ حضور نے فرمایا کہ جب ایک دوسرے کے نال ہمدردی کرو گے تو ایک دوسرے کی دل میں محبت پیدا ہوگی، جب ایک دوسرے کی دل میں محبت پیدا ہوگی تو ایک دوسرے کے خلاف دل میں جو نفرت ہے وہ ختم ہوگی، دل میں حسد ختم ہوگا،
دل سے کینہ ختم ہوگا، دل سے بغض ختم ہوگا، اور فرمایا جس کا دل حسد سے پاک ہو، جس کا دل کینے سے پاک ہو، جس کا دل بغض سے پاک ہو، جس کا دل بدگمانی سے پاک ہو، جس کا دل جو ہے ہر قسم کی بیراہ روی اور ظاہری اور اعلانیہ اور سری گناہوں سے پاک ہو، فرمایا وہی انسان تو کامیاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر صرف یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ وَلَا يَحْقِرُهُ، فرمایا ایک گل ضرور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو دولت دے کے آزماتا ہے، اقتدار دے کر آزماتا ہے، دین دے کر آزماتا ہے، منصب دے کر آزماتا ہے، فرمایا خدا نے تمہیں اگر کوئی ذرا سی بھی عزت دی ہے نا، حضور فرمایا وَلَا تَحْقِرْهُ، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کسی نو کم تر نہ سمجھو، کسی نو گھٹیا نہ سمجھو، کسی نو اپنے سے کم نہ سمجھو۔ یہ نہ کہو کہ مجھے اللہ نے بڑی عزت دے دیا تو میرے سامنے جتنے ہیں بڑی چونٹیاں ہیں۔ یہ عادت کس میں پائی جاتی ہے؟ ہمارے ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہیں اللہ اقتدار دیتا ہے۔ کسی کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی مشیر بن جاتا ہے، کوئی ممبر بن جاتا ہے، کوئی کونسلر بن جاتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کو بڑا منصب دے دیتا ہے، پہلے تو ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو سب کی منتیں کرتے ہیں، جی میں تھوڑا یہ کام کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جس وقت وہ کسی منصب پر پہنچتے ہیں تو اب مجھے بتائیں کہ وہ جن لوگوں نے نعرے لگا لگا کر ہمارے قائدین کو آسمان پر پہنچایا تھا، آج وہ سارے بچے جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کے والدین عدالتوں میں رول رہے ہیں، جن کے لیے انہوں نے مارے کھائیں، جن کے لیے نعرے لگائے، آج وہ سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اللہ کسی کو جب منصب دے، جب خدا تمہیں عزت دے، تو کیا فرمایا وَلَا تَحْقِرْهُ، کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھو۔ جو کیا مطلب کہ جو بندہ کسی کو حقیر سمجھے نا، وہ سمجھ لو کہ اپنے منصب کو خود ہی اپنے وہ سڑی زبان ہی کہنے نا کہ ایک بندہ خود ہی اپنے پیراں تے کلاڑی مار رہا ہے، اپنے پاؤں پہ خود ہی اس نے کلاڑی ماری ہے۔ ایک یہ بھی لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی بندہ کسی درخت کی ٹہنی پر کھڑا ہو کر اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ یہ جب کٹے گی تو میں اس کے ساتھ میں بھی نیچے جاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، اپنے قلب کی تطہیر کرنی ہے، اور قد افلح من زکاہا کی فہرست میں شامل ہونا ہے، تو فرمایا کہ اب کسی دوسرے نو حقیر نہ سمجھو۔ کیوں؟ کہ خدا نے اگر آج تجھے منصب دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو دینے پر قادر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو خدا جس حال میں رکھے اسے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بیماری، اس سے سارے رذائل بیان کرنے کے بعد ساری کمزوریاں، یہ وہ کمزوریاں ہیں جن سے انسان کا باطن جو ہے وہ جن سے انسان کا دل اور اس کی روح جو ہے نا، جو اگر ان پر عمل کرے گا تو روح پاک نہیں ہوگی، ان پر عمل کرے گا تو سوچ پاک نہیں ہوگی، ان بیماریوں اور ان رذائل پر عمل کرے گا تو تقویٰ دل سے نور سے محروم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب جو بندہ ان ساری رذائل کو، ساری بیماریوں کو اور ان سارے گناہوں کو سے بچتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا نور عطا فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا جب کسی چیز کی کوئی صفائی کی جاتی ہے، ہم کپڑے دھوتے ہیں نا، کپڑے مشین میں ڈالنے کے بعد، دھونے کے بعد، لانڈری میں کپڑے ڈالنے کے بعد پھر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی ہم ان کو پریس کرتے ہیں، استری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور جس وقت کپڑا دھونے کے بعد استری ہو کر پہنتے ہیں تو روح کو ایک سکون ملتا ہے نا، یار کیسے کپڑا پہنا ہوا ہے، کوئی داغ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی جڑا وہ اس کے اوتے کوئی بالکل استری کی وجہ سے بالکل پریس ہو چکا ہے۔ تو فرمایا کہ اے سارے رذائل ہیں جڑے انسان دی روح نو ناپاک کر دیندے ہیں، انسان دے دل نو جب اندھیرے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ان تمام بیماریوں کو چھوڑ دے، کیا ان میں سے پہلی بیماری کیا ہے؟ دوسرے کے متعلق بدگمانی نہیں کرنی۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو۔
تیسری بیماری کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ چوتھی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ پانچویں بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ حسد نہ کرو ایک دوسرے سے۔ چھٹی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو۔ ساتویں بیماری کیا ہے؟ فرمایا دوسرے کے پیچھے بات نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد تعلق میں، یہ ساری 8 بیماریاں، 8 رذائل ہیں، 8 کمزوریاں ہیں جو انسان کے باطن کو ناپاک کر دیتی ہیں، اور ان سے اگر انسان بچے، اندروں بھی پاک تے باہروں بھی پاک ہے، اور پھر اس انسان کو اللہ منصب ولایت پر فائز کرتا ہے۔ اسی لیے علماء محدثین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و پیش کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ۔ کتنے؟ اور وہ 1.25 لاکھ صحابہ علی الاطلاق سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ نبی پاک کے کم و پیش 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات، وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، مصطفیٰ نے انہیں اندروں پاک کر دیتا ہے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کو علم بھی مل گیا، ان کو قرب مصطفیٰ بھی مل گیا، ان کو منصب صحابیت بھی مل گیا، منصب ولایت بھی مل گیا، اور ولایت بھی ایسی ملی ہے۔ فرمایا کہ روئے زمین کا انبیاء کے بعد بڑے سے بڑا اللہ کا جو ولی ہو، بڑے سے بڑے منصب اور علم پر فائز ہو، فرمایا وہ نبی پاک کے صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ ان کی تطہیر میرے مصطفیٰ نے خود کی ہے، حضور نے ان کے باطن کو خود پاک کیا۔ تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں ذکر کی کیوں ہوتی ہیں؟ ان سے کیا انسان کی روح کو تیار کیا جاتا ہے، دل کو تیار کیا جاتا ہے۔ تصور کا آخری بات، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بیماریاں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ ان سے روح ناپاک ہوتی ہے، ان سے دل ناپاک ہوتا ہے، ان سے دل سخت ہوتا ہے، ان کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے دل کے اندر سیاہی پیدا ہوتی ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے دل کے اندر جو ہے وہ کائی جم جاتی ہے گناہوں کی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر ان میں سے کوئی بھی بیماری نہ پائی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ، اسی حدیث کے آگے سنیں، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساریاں بیماریوں تو بندہ پاک ہو جائے نا، اس کو اللہ تقوی کا نور عطا ہونا۔ اور تقوی کہاں ہے؟ حضور نے اس طرح اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، ہا ہونا، ہا ہونا، 3 دفعہ حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آگے حدیث کے الفاظ سنیں، وَأَشَارَ إِلَىٰ صَدْرِهِ، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ فرمایا کہ یہ جس انسان کے اندر یہ رذائل نہ پائے جائیں، اس کی روح بھی پاک ہے، اس کا قلب بھی پاک ہے، اس کا سینہ بھی پاک ہے، اس کی سوچ بھی پاک ہے، اس کی صحبت بھی پاک ہے، اس کا کردار اور افکار بھی پاک ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو تقوی کا نور مل جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقوی اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، لہٰذا دل کا متقی ہونا تمہیں کام دے گا، اور فرمایا اسی سے تمہیں نفع پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ برائی کے لیے انسان کو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے انسان کو حقیر سمجھے۔ اچھا، بعض دفعہ شیطان انسان کو اس کا بھی برگلا دیتا ہے، بندے نے کہتا تو بڑا نمازی ہو گیا ہے، تو بڑا قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اچھا، وہ پھر خود لوگوں کو بیان کرتا ہے، میں، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے جو کہیں کہ یہ قرآن کا تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن کبھی بھی ذہن کے اندر یہ تصور نہ لانا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ فرمایا دکھاوا عمل کے اندر نہ لے کر آنا، اور کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا، اور فرمایا کہ ظلم اور قطع تعلق سے بچے رہنا۔ فرمایا کسی پر ظلم نہ کرنا، سب مسلمان سب کا سب محترم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمان، فرمایا کل مسلم علی مسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ۔ فرمایا کہ اب یہ دیکھیں آخری چیز کیا بیان فرمایا، پہلے کیا کر دیا کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی نہ کرو، دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، دوسرے کو حسد نہ کرو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، اور پھر آخر میں اس کا رزلٹ کیا نکالا میرے مصطفیٰ کریم نے؟ حضور نے فرمایا کل مسلم علی
کلو مسلم علی المسلم، کہ ہر مسلمان ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام دمہ، اس کا خون کرنا اس پر حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت لوٹنا اس پر حرام ہے، ومالہ، اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا اس پر حرام ہے۔ کیا مطلب کہ جب بندہ یہ چاہے گا کہ ایک بندہ اس کی عزت بھی محترم ہے، اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی صحبت بھی محترم ہے، فرمایا جڑا بندہ دوسرے دا احترام کرے گا خدا اس دی عزت کا انتظام خود کرے گا۔ اس کا پورا نتیجہ کیا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم عزت دار بنیں، معاشرے کے اندر کامیاب بنیں، تو ہمیں اپنے اندر سے ان رذائل کو، ان بیماریوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ اس بیماری کو ختم کر دے وہی انسان کامیاب ہے، اور یہ کامیابی کی وہ سیڑھی ہے جو انسان کو پھر عروج عطا کرتی ہے، انسان کو عظمت عطا کرتی ہے، انسان کو عزت عطا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ظاہر اور باطن کو حق کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور ہر طرح کے بغض اور حسد سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔